السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنر، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول من رقصم تن رقصم ناول قسط نمبر 9 بائے نشا عمر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ صبح سویرے ہی اسے فلیٹ خالی کرنے کا آرڈر مل گیا۔ وہ بے دلی سے اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ ابھی فی الحال اس کا ارادہ تھا زاہدہ آنٹی کے پاس رکنے کا، وہاں رہ کے وہ کوئی جاب تلاش کرے گی۔ اگر 1 مہینے میں اچھی جاب مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پاکستان۔ پیکنگ کر کے اس نے زاہدہ آنٹی کو کال کر کے اپنے آنے کا بتایا۔ انہوں نے 1 ماہ رینٹ پہ اسے رکھنے کی حامی تو بھر لی، لیکن پہلے ایڈوانس مانگا تھا اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا سیونگ کے نام پر جو وہ انہیں کچھ رقم دیتی۔ کچھ سوچتے سالار کو کال کی۔ لندن میں 7 بجنے والے تھے اور پاکستان میں 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ سالار اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ کال پک کرتے فون کانسل کہیں کیسے یاد آیا 2-3 دن سے دوبارہ اس کے فون آ رہے تھے۔ مجھے کچھ رقم چاہیے۔ لمبی تمہید باندھنے کی بجائے اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ کیوں؟ وہ پوچھنے کا حق نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ چڑھی۔ اور مجھ سے پیسے مانگنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس کے انداز میں جواب دیتے اس نے سامنے کھڑی پی اے کو اشارہ کیا تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ شوہر ہو میرے، میرا نان نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بالکل، آپ کی ذمہ داری میں بھی بہت کچھ تھا جو پورا نہیں ہوا۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پی اے کو بینک کی ڈیٹیلز لانے کا کہا۔ تمہارے پاس چوائس تھی، تم نے مجھے چننے کے بجائے پاکستان کو چنا اور تم نے لندن کو۔ سنجیدگی سے کہتے ان کے پیچھے ٹیک لگائی۔ میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں میسج کر رہی ہوں دیکھ لینا، تیزی سے کہتے کال بند کی۔ سالار بھی کندھے اچکا کے رہ گیا۔ یہ اچھا تھا، مطلب اب ہیلپ بھی تڑی سے لینی تھی۔ اس کا میسج سینڈ کرتے پی اے کو ٹرانسفر کر دیا۔ اس نے اپنے بینک کی ڈیٹیلز بھیجی تھی اور اماؤنٹ بتائی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب وہ 18 سال کا تھا اور ملائکہ 20۔ وہ اس سے 2 سال بڑی تھی۔ ان کی شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ملائکہ اس کی دور کی کزن تھی، لیکن وہ پڑھائی کے سلسلے میں لندن آ گئی اور وہیں کی ہو کے رہ گئی۔ سالار سے شادی اس نے ماں باپ کے کہنے پہ مجبوراً ہی کی تھی۔ تھینکس۔ دوبارہ سے اس کے نمبر سے میسج وصول ہوا۔ سین کرتے موبائل واپس رکھ دیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی وہ کیا کر رہی تھی۔ صابری بریک ٹائم روم سے باہر آئی تو زوہا باقی لڑکیوں کے ساتھ پٹھو کھیل رہی تھی۔ اس نے اسلامیات کا سبق یاد کرنا تھا جو کل سالار کے ساتھ جانے کی وجہ سے یاد نہیں کر سکی تھی۔ صابری، وہ واپس جانے لگی جب زیب نے اسے پکارا۔ جی بھائی، وہ رکے۔ تم کب آؤ گی ہمارے گھر؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، سالار انکل نے کہا ہے نہیں جانا آپ کے گھر۔ ہاں تو وہ تو نہیں آنے دیں گے نا، لیکن آج مما نے تمہارے بابا کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے اور مما نے کہا صابری کو لازمی لے کے آنا۔ اچھا، بابا کے نام پہ اس کا دل مچلا۔ اسے اب تو جانا چاہیے تھا، میں سالار انکل سے پوچھ کے آؤں؟ پھر کچھ سوچتے اسے سوالیہ نظر۔ نہیں، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اپنی پھپھو کے گھر جانا ہے تم نے۔ تم اپنے بابا کو خوش نہیں کرنا چاہتی؟ چاہتی ہوں، میرے بابا جنت میں خوش ہیں۔ اسے گھورا۔ ہاں، لیکن تم آ جانا چھٹی ٹائم، میں گیٹ پہ انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ صابری نے وہیں کھڑے اسے دیکھا، وہ واپس چلا گیا تو وہ واپس آ گئی۔ ویسے بھی بریک ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تھا۔ بریک بند ہوئی تو زوہا باقی لڑکیوں کے ساتھ کلاس میں آئی۔ تم باہر کیوں نہیں آئی؟ اس کے ساتھ ٹکتے گھورا۔ آئی تھی، تم کھیل رہی تھی، تم بھی آ جاتی، تمہاری جگہ رکھی ہوئی تھی، بس میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، زوہا خاموش ہو گئی۔ زیب بھائی نے کہا ہے میں ان کے ساتھ گھر جاؤں، انہوں نے بابا کی قرآن خوانی رکھوائی ہے۔ صابری نے دل کی بات اس سے شیئر کر دی۔ تم جاؤ گی؟ زوہا نے اپنی بک نکالتے پوچھا۔ دل کر رہا ہے چلی جاؤں، لیکن ہبی ڈانٹیں گے۔ یہ بھی ہے، ہادی بھیا سے پوچھ کے چلی جاؤ، پھر وہ بابا سے بات کر لیں گے۔ اسے مشورہ دیتے زوہا نے اپنا بیگ سائڈ پہ رکھا۔ اوکے، میم آ گئی تو دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چھٹی ٹائم صابری گیٹ پہ زیب کو ڈھونڈتے اس کے پاس آئی۔ تم چل رہی ہو؟ زیب دل سے مسکرایا۔ آج وہ اس کے جھانسے میں پھنس گئی تھی۔ جی بھیا۔ بیگ کندھوں پہ ڈالے اس نے اپنا اسکارف درست کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جا تو رہی تھی لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں سالار اسے ڈانٹے نہ۔ ٹھیک ہے، رکو۔ زیب اسے وہاں کھڑا کر کے خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو اس کا دوست تھا۔ آ جاؤ صابری، ہم لوگ اس کی گاڑی میں جائیں گے، اسے ڈرائیور لینے آتا تھا۔ اوکے بھیا۔ صابری زیب کی تقلید کرتے باہر نکل آئی۔ اسے ہادی سے پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ زیب کا دوست ڈرائیور سے فون لے کے سائٹ پہ جا رہا تھا۔ صابری خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کے ساتھ اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ سرمئی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی لیکن کس لیے، وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ زیب کا دوست کچھ دیر بعد آیا اور فون ڈرائیور کو دیا۔ بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ صابری خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کچھ دیر اس سے بات کی،
پھر فون بند کرتے پیچھے مڑ کے بچی کو دیکھا۔ وہ جو تمام تر معصومیت سمیٹے ڈھیلی ڈھالی بیٹھی تھی، اس کے دیکھنے پہ جذب زر ہوتے سمٹ سی گئی۔ چلو، سمیر نے ڈرائیور سے کہا تو وہ سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ 10 منٹ ٹھیک روٹ پہ چلنے کے بعد گاڑی شہر کے باہر کی طرف گھومی۔ صابری نے زیب کو دیکھا۔ بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہے۔ سمیر کا گھر ہے اس طرف، اسے ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور انکل ہمیں گھر ڈراپ کر دیں گے، فکر نہیں کرو۔ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو باہر دیکھنے لگی۔ آدھا گھنٹہ تک مسلسل گاڑی اونچے نیچے رستوں سے ہوتے جنگل کی طرف جاتی رہی۔ پھر اچانک سے گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ سمیر نے ڈرائیور سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ڈرائیور سائیڈ مرر سے ٹائر دیکھتے نیچے اترا۔ سمیر اور زیب بھی اس کے پیچھے اتر گئے۔ صابری اترنے لگی تو زیب نے اسے روک دیا۔ یہیں بیٹھو، باہر بہت دھوپ ہے۔ آنکھیں نکالتے اسے وہیں بیٹھنے کا کہا۔ صابری اس کی بات مانتے وہیں ٹکی رہی۔ وہ شاید ٹائر اتار رہے تھے اس لیے نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو وہ سیٹ پر سرکتے لیفٹ سائڈ پہ آئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بھائی، اس کا دل کانپا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے، اس کی آواز بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اوپر ہو کے نیچے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سیٹ پہ گھٹنے رکھتے اس نے بیک سائڈ پہ دیکھا، وہاں بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ زیب بھائی، خوف سے لب پھڑپھڑائے۔ سانس جیسے اکھڑنے لگی تھی۔ جلدی سے اگلی سیٹ پہ آتے اس نے شیشہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ سالار انکل مجھے ڈانٹیں گے۔ سرمئی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ کہیں پھنس گئی ہے۔ روہاں سے ہوتے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے لگا باہر سے کسی نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہے، وہ تیزی سے دروازے کے پاس آئی لیکن شاید اس کا وہم تھا۔ زیب بھائی کہاں ہیں؟ زور سے آواز دی لیکن اس کی آواز صرف اسی کے کانوں نے سنی تھی۔ پریشانی اور خوف سے اس کے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ آواز اونچی ہو رہی تھی لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا! ٹانگیں اوپر کر کے وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے بچا لیں زیب بھائی۔ وہ ایک دم دروازے سے جا لگی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سر کے بل پیچھے پتھریلی زمین پہ گری تھی۔ جلدی سے اٹھتے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی! زیب بھائی! خوف سے زیب کی آواز دیے جا رہی تھی لیکن وہاں کوئی ہوتا تو وہ سنتا نا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی آوازیں دے رہی تھی، کبھی زیب بھائی، کبھی بابا۔ میں یہاں رہ گئی ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں زیب بھائی۔ ایک طرف چلتے وہ زیب پکار رہی تھی، ماما۔ زیب گھنٹے بعد گھر پہنچا تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ حواس باختہ ہوتے شبنم کا ہاتھ تھاما، سانس چڑھی ہوئی تھی جیسے بہت دور دوڑ کے آیا ہو۔ کیا ہوا؟ شبنم نے پریشانی سے اس کا چہرہ پکڑا جہاں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ ماما، میں صابری کو گاڑی میں چھوڑ آیا ہوں۔ کہاں؟ شبنم کو پریشانی ہوئی۔ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے دوست کے بابا ایجنسی کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہیں۔ کون تھا ساتھ؟ وہ اسے پکڑے اندر کمرے میں لے آئی۔ مجھے بتاؤ ماما۔ زیب نے ساری بات انہیں بتا دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر وہ گاڑی میں ہی مر گئی تو؟ نہیں مرتی، اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اف زیب، تم نے کیا کر دیا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ماما، آپ اور جان نکالیں، پہلے ہی میں مرنے والا ہوں۔ اچھا چلو، تم نہا کے کپڑے بدل لو جلدی سے۔ شبنم خوش بھی تھی اور ڈری بھی ہوئی، کہیں سالار کو پتہ چل گیا کہ کن کا ہاتھ ہے تو پھر ان کی خیر نہیں تھی۔ زیب ان کے پاس سے اٹھ کے اندر چلا گیا۔ جلدی سے نہا دھو کے کپڑے چینج کر کے آیا تو شبنم نے اسے اپنی دوست کے گھر بھیج دیا۔ اگر اس کے پاس کوئی آتا بھی تو اسے زیب نہیں ملے گا۔ زیب کھانا کھا کے گھر سے بھی چلا گیا۔ صابری کہاں ہے؟ وین میں سوار ہوتے ہادی نے زوہا سے پوچھا۔ اس نے آپ سے نہیں پوچھا؟ زوہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تو کہا تھا اس نے تو کہا تھا ہادی بھائی سے پوچھ کے جانا ہے۔ نہیں، بتاؤ کہاں ہے صابری؟ وہ اپنے زیب بھائی کے ساتھ اپنی پھوپھو کے گھر چلے۔ کیا؟ بابا سے پوچھا ہے اس نے؟ ہادی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس مجھے بتایا آپ اس کے زیب بھائی نے اسے کہا تھا وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، آج اس کے بابا کی قرآن خوانی ہے۔ اچھا، فکر مندی سے ٹائم دیکھا، گھر جا کے پہلے وہ بابا کو بتائے گا، یہ نہ ہو کوئی مسئلہ بن جائے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ دونوں اتر گئے۔ بابا کو بتا دینا بھیا، بابا نے ہمیں ڈانٹنا ہے، وہ کہیں گے ہم نے اسے جانے کیوں دیا۔ زوہا بھی فکر مند سی ہوئی۔ ہادی سر ہلاتے سیدھا ٹیلی فون کے پاس آیا، سالار کا نمبر ملاتے پک ہونے کا ویٹ کیا۔ لینڈ لائن نمبر سے زیادہ تر سالار کو صابری ہی کی کال آتی تھی۔ ابھی بھی سالار نے کال پک کرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا۔ ہادی خیریت ہے؟ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ آگے ہو کے بیٹھا۔ جی بابا، آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز سالار کو پریشان کر گئی۔ ابھی 10 منٹ میں
اس کے بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی۔ وہ ساوری اپنی پھوپھو کے گھر چلی گئی ہے زیب کے ساتھ۔ کیوں؟ اور جانے کیوں دیا؟ ماتھے پر ایک دم شکنیں جمع ہوئیں۔ ٹائم دیکھا تو 2 بجنے والے تھے۔ اس کے بابا کی قرآن خوانی تھی، اس وجہ سے وہ اسکول سے ہی ان کے گھر چلی گئی۔ ہادی نے پوری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساوری سے۔ کال بند کرتے اس نے ارحم کا نمبر ملایا۔ وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارحم کے علاوہ اس کے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ سر، ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ پی اے نے دروازہ ناک کیا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آتا ہوں۔ موبائل اور فائل اٹھاتے وہ باہر نکل آیا۔ ساتھ ساتھ وہ ارحم کو کال کر رہا تھا۔ شاید وہ بہت مصروف تھا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے اس نے موبائل کی اسکرین آف کر دی۔ اگلے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں سالار بے چین ہی رہا۔ اگر ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ باہر نکل آیا۔ دوبارہ ارحم کا نمبر ملایا۔ وہ ابھی بھی انویلڈ تھا، پتہ نہیں کہاں مصروف تھا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے سٹارٹ کی۔ 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کر کے وہ ارحم کے گھر پہنچا تھا۔ وہاں پتہ کیا تو انہیں قرآن خوانی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سالار کو گڑبڑ کا احساس پہلے ہی ہو رہا تھا، اب یقین ہو گیا۔ شبنہ کا گھر کہاں ہے؟ ارحم کی بیوی نے اس سے پوچھا تو انہوں نے ایڈریس سمجھایا۔ سالار 2 منٹ کے اندر ان کے گھر پہنچا۔ ساوری گیٹ کھلتے ہی بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ چہرے پہ انجانا سا خوف تھا، جیسے ساوری اسے وہاں نہیں ملے گی۔ ساوری اونچی اونچی آوازیں لیتے وہ لیونگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آیا تو سامنے ہی شبنم صوفے پہ نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ کے جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اوئے اوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے ہی اندر گھسے آ رہے ہو؟ ساوری کہاں ہے؟ اس کے بعد کا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اندر ہی گھسے آ رہے ہو؟ ساوری کہاں ہے؟ ان کی بات کا جواب دیتے بنا اس نے سوال کیا۔ ساوری یہاں کہاں سے آ گئی؟ وہ تو تمہارے پاس تھی۔ بکواس نہیں کریں، بتائیں کہاں ہے ساوری؟ وہ آگے پیچھے دیکھتے بند دروازوں کی طرف بڑھا۔ سارے کمرے کھنگال لیے، ساوری کہیں نہیں تھی۔ پورے جسم میں حبس جیس توانائی دار آئی تھی۔ تم باہر کیا کر رہے ہو؟ ساوری یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ تھی نا؟ آپ کا بیٹا اسے لے کے آیا ہے آپ کے گھر قرآن خوانی کی وجہ سے۔ اگر ساوری کو کچھ ہوا نا تو یقین مانے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آنکھوں میں پہلے ہی سرخی تھی، اب لہو اتر آیا تھا۔ میرا بیٹا نہیں کر سکتا ایسا۔ زیب کہاں ہے؟ ضبط سے ہونٹ نیچے دھاڑا۔ گھر نہیں آیا ابھی تک۔ اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے۔ ایک دم سے اس نے پینترا بدلا۔ سالار اس کا ڈرامہ دیکھنے کی بجائے باہر نکلا۔ لیونگ روم میں گاڑی تک پہنچتے شبنم کا پورا گھر اس کے دماغ میں گھوما اور پھر ایک جگہ سٹک ہوا۔ اس نے ابھی ایک روم میں اسکول بیگ دیکھا تھا، یعنی شبنم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہیں سے تیر کی تیزی کے ساتھ وہ واپس پلٹا۔ کہاں ہے زیب؟ شبنم جو سکون کا سانس لیتے ابھی بیٹھنے کی لگی تھی وہ دوبارہ سیدھی ہوئی۔ بتایا تو ہے، جھوٹ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ عورت تھی اور سالار اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سچ میں نہیں پتا مجھے کہاں ہے زیب۔ وہ گھر آیا تھا، کہاں بھیجا ہے اسے؟ سالار دھڑک کہیں نہیں۔ وحشت سے شبنم کی چیخ نکلتے رکی تھی، ورنہ اس کی دھاڑ سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ اگر مجھے زیب مل گیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یقین مانے۔ ابلتی آنکھوں سے ان کے قریب ہوتے دیکھا۔ شبنم خاموشی سے اسے خوفزدہ کھڑی تھی۔ بتا دیں، ابھی بھی موقع ہے۔ زیب کہاں ہے؟ اس کی لاش آئے گی تو اب بہت پچھتائیں گی۔ میری دوست کے گھر۔ اسے دولت سے زیادہ بیٹا پیارا تھا۔ جلدی سے بتایا۔ کون سی؟ اس کے کندھے سے پکڑتے اپنے آگے لگایا۔ شبنم اس کے سامنے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ گیٹ سے باہر نکلتے کئی لوگوں نے انہیں نکلتے دیکھا۔ سالار کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گلے اور کنپٹیوں کی رگیں پھڑپھڑاتے اس کے اشتعال کا پتہ دیتی تھی۔ زیب ایک گھر میں داخل ہوتے شبنم نے آواز دی، آپا زیب تو کب کا چلا گیا؟ اندر سے شبنم کی دوست نکلی اور اسے بتایا، سالار باہر ہی رکا ہوا تھا۔ شبنم وہیں سے باہر نکل کے آئی۔ وہ یہاں نہیں ہے شبنم بیگم۔ سالار نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ کون لوگ تھے اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا۔ سالار وہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے اسکول کی طرف نکل آیا۔ وہیں سی سی ٹی وی سے اسے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ساوری اپنا بیگ گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی اور پیدل چلتے چلتے کافی رستہ عبور بھی کر لیا تھا۔ زیب بھائی کا بتاؤں گی حبی کو، انہوں نے مجھے رستے میں ہی ڈراپ کر دیا۔ غصے سے سوچتے وہ چلتی جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زیب بھائی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ساکت رہ گئے۔ میری ننھی پری، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمیں تمہارے زیب بھائی کے پاس چھوڑ دیں گے۔ نہیں، آپ لوگ زیب بھائی کو میرے پاس بھیج دیں، اس نے سمجھداری سے کہتے قدم پیچھے سرکائے۔ 4 لوگ تھے جو بلیک پینٹ شرٹ اور ماسک میں چہرہ چھپائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ نہیں،
وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی نے آگے ہو کے اسے پکڑ لیا۔ صابری نے بے چینی سے خود کو چھڑانا چاہا تو گرفت میں اور سختی آ گئی۔ اس کے حبی تو اسے کتنی نرمی سے اٹھاتے تھے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان 4 تمنا مردوں سے خود کو کیسے چھڑوا سکتی تھی؟ میرے حبی مجھے ڈھونڈ لیں گے، آپ لوگ چھوڑ دیں مجھے انکل۔ اس نے ٹانگیں مارتے اس آدمی کو جھنجھنا دیا۔ اس لڑکی کو قابو کرو، میں یہیں لاتا ہوں گاڑی، اس آدمی نے دوسرے کو کہا۔ دوسرے آدمی نے بڑھ کے صابری کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے آدھا پیچھے کی طرف لٹکایا۔ صابری کو لگا جیسے وہ الٹی لٹک رہی ہے۔ چھوڑو دو مجھے پاگل انکل، میرے سالار انکل تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بیٹا تمہارے سالار انکل تمہیں اور ہمیں ڈھونڈ سکیں گے تو چھوڑیں گے نا، ہم تو تمہیں اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ اس نے شفقت کی حد کرتے اس کی جان نکال۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرے حبیب بہت بریو اور جینیس ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس آدمی کی پیٹھ پہ مکے مارتے وہ اونچا سا چلائی۔ اتنی دیر میں گاڑی قریب آ گئی۔ آ جاؤ، ایک ماسک مین نے گاڑی کا دروازہ کھولتے صابری کو اس سے کھینچ کے اٹھایا اور گاڑی میں پٹک دیا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو زیب کے دوست کی تھی۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال گئے، گاڑی زن سے بھگا لے گئے۔ سارے راستے صابری ان سے الجھتی آئی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے اسے دوبارہ اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا آوت ہے یہ لڑکی، مجھے لگا تھا اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ توبہ ماسک مین نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ آپ لوگ میرے دوست بن جاؤ، پھر تنگ نہیں کروں گی۔ صابری نے اس کے کندھے پہ دانت کاٹتے آفر کی تو وہ بلبلا اٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دوست بن جاتے ہیں۔ جس کو دانت لگے تھے وہ تڑپ کے چیخ اٹھا۔ باس یہ لڑکی ایک بڑے روم میں داخل ہوتے صابری کو سامنے کھڑا کیا۔ جہازی سائز صوفے پہ ایک بوڑھا آدمی سگار پی رہا تھا۔ دائیں بائیں بلیک سوٹوں میں ملبوس 2 لوگ باادب کھڑے بندوقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ دوست؟ صابری خوف سے اس کے پیچھے ہوئی۔ واہ میرا بچہ کتنا پیارا ہے، باس نے چٹی نگاہ اس پہ ڈالتے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ صابری خوف سے خاموش کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے اسے لڑکیوں کے کمرے میں چھوڑ دو، 2-3 دن تک اس کے خوب سیوا کرو، پھر اسے دوسرے ایریا میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے باس۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے سر ہلایا۔ صابری کی جان نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو اس کا زبردستی کا دوست بنا تھا اسے اٹھائے ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ انکل پلیز مجھے مارنا نہیں، میرے حبیب مجھے لے جائیں گے، خوف سے کہتے اس کے کندھوں پہ سر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اس آدمی نے اسے نرمی سے بتاتے کمرے کے اندر چھوڑا، جہاں بہت ساری موٹی موٹی لڑکیاں تھیں۔ یہ بچی 3 دن تک تم لوگوں کے حوالے، اسے ہش کر دو۔ وہ ساری کی ساری عورتیں پریگننٹ تھیں۔ وہ وہاں کیوں جمع تھی صرف باس یا اس کے کچھ خاص آدمی ہی جانتے تھے۔ ماسک مین نے سب کو متوجہ کرتے صابری کو انٹروڈیوس کروایا۔ مجھے نہیں، اس کی بات ابھی زبان پر ہی تھی جب دروازہ بند کر دیا گیا۔ بیٹا تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ ایک لڑکی جو اس کی مما کی ایج کی تھی اس کے قریب آئی۔ اس کا باقی اور لڑکیوں کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ وہ حیرانگی سے سب کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں خوف لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ گاڑی سے اترا۔ اس کا رخ اسکول گیٹ کی جانب تھا جہاں گارڈز کھڑا تھا۔ مجھے ہیلپ چاہیے تیری واصف۔ بنا گارڈ کا لحاظ کیے وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس وقت بہت سارے بچے ٹیوشن کے لیے رکتے تھے۔ پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوتے فون جیب میں ڈالا۔ مجھے CCTV فوٹیج دیکھنی ہے گیٹ کی۔ لیکن کیوں؟ پرنسپل اسے جانتا تھا اچھے سے۔ لیکن CCTV فوٹیج کیوں؟ ایسے ہی نہیں دکھا سکتا۔ میری بیوی کو تمہارے اسکول کے لڑکے نے اغوا کیا ہے، مجھے جاننا ہے کہ اس کے ساتھ اور کون کون شامل ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جلدی کرو۔ اس کا لیپ ٹاپ اپنی طرف گھماتے تیزی سے انگلیاں چلائی۔ 2 منٹ میں فوٹیج سامنے آ گئی تھی۔ ٹائم سلیکٹ کرتے سکرین تھوڑی سی زوم کی۔ یہ بدتمیزی برداشت نہیں کریں گے سر۔ آپ کی مسز یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا مطلب کیا کر رہی تھی؟ اسٹوڈنٹ ہے وہ 7 اسٹینڈرڈ کی۔ واٹ؟ پرنسپل کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ شاید وہ مذاق کر رہا تھا۔ سر آپ کی بیٹی زہر کی بات کر رہے ہیں؟ میں صابری شاہ کی بات کر رہا ہوں، مرحوم شاہ ولی کی بیٹی اور میری منکوہہ۔ 8:30 اور 2 کے درمیان تمہارے اسکول کے لڑکوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ فوٹیج اس کی طرف گھماتے اسے دیکھا جہاں سمیر اور زیب اسے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے کا ڈیٹا دو۔ سمیر پیرزادہ، اس کو تو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سکرین پہ نظر جماتے فکر مندی سے کہا، مجھے بھی جان جاؤ گے اگر ذرا سی بھی دیر کی تو۔ آواز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پرنسپل ہونے کے باوجود وہ خوف زدہ ہوا تھا۔ پھر جلدی سے سمیر کا ایڈریس اسے نکال کے دیا۔ اگر میری صابری کو ذرا سی بھی خروچ آئی نا تو آپ کا اسکول اسٹوڈنٹ سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں سرد آنکھیں گاڑے وہ واپس پلٹ گیا۔ زیب مل گیا ہے؟ اسی انسنا میں اسے میسج وصول ہوا۔ میں آ رہا ہوں۔ واپس ٹائپ کرتے گاڑی میں بیٹھا اور زن سے بھگا لے گیا۔ زیب کو ایک پرانے گھر سے پکڑا گیا تھا اس علاقے کے۔ واصف اس سے صبح تمہارا شکریہ۔ موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتے وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے زیب دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔
تمہارا کیا حال تھا؟ تم بھاگ کے بچ جاؤ گے؟ کفلنگس فولڈ کرتے وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے رکا۔ بلیک پینٹ اور گرے شرٹ میں وہ غضبناکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا صابری کہاں ہے؟ ابھی تو پوچھا ہی نہیں ہے اور تم پہلے ڈر گئے ہو۔ دور رہیں مجھ سے۔ اسے ہم سے قریب آتے دیکھ کے وہ چیخا، شرافت سے بتا دو۔ آرام سے اس کا گریبان راؤنڈ پکڑتے اسے اوپر کھینچا، اتنا کہ زیب کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ کہاں ہے صابری؟ 17 سالہ لڑکے کا گریبان پکڑتے اس کی آنکھیں سرخ لکو تھیں۔ صابری نہیں ملے گی آپ کو اب۔ وہ ہنسا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی دھمکائیں، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ بچے، تمہاری اوقات نہیں مجھ سے ٹکر لینے کی۔ لے لی ہے اب تو کر لیں جو کرنا ہے، دھیمی آواز میں وہ کہتے وہ طنزیہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے۔ صلاح نے اس کا گریبان جھٹکتے دور پھینکا۔ صابری کو ڈھونڈ لوں گا، اپنی زندگی کے آخری لمحات انجوائے کر لو، ذرا آگے ہو کے کرخت آواز میں کہتے وہ تیزی سے واپس پلٹ گیا۔